ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور حضرت علی سہل اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سن دا شرف حاصل ہوندی، رب سنے فرمایا کہ خبردار یہ کوئی شک نہیں، میرے دوستانوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے نے قرآن کریم دی اس آیت پاک دسیا کہ میرے دوست نے اولیاء اللہ نے نہ انہوں دنیا کسی طرح کوئی خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی انہوں غم ہوئے گا، اس لیے اپنا دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس و شیطان دنیا اندے پجاریاں اور نفس اور شیطان دے جنہیں پروگرام نے افلاطون نے وہ سب چھڑ کے سب تو الگ ہو کے ما سوا اللہ تو نو بھول کے نفس و خلق جو کل قلب نکل گئے اور ادھر نکل کے کوشش بھی کروں کہ ما سوا اللہ کا خیال نہیں آتا، فنا و نیسی جمیعت و کمال حاصل ہے لوگوں تے وہ سب نو ما سوا اللہ تو نکل کے شیطانی پروگراموں نو چھڑ کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا تے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تے اے میرے دوست جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا کہ حضرت علی سہل اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ مشہور اللہ والے ہوئے نے جنہاں ماسو اللہ نے چھڑ کے ساری زندگی اللہ واسطے گزاری رہے، مولا دے مسافر بنے رہے۔ آپ حضرت جنید دے زمانے ہوئے نے اور حضرت ابو طرح بخشی رحمتہ اللہ علیہ کو اخذ فیض کیتا آپ نے۔ حضرت عمر بن عثمان آپ دے کول آپ دے زیارت واسطے حاضر ہوندے سگے۔ حضرت علی سہل اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ فرماؤں دیا رغبت عبادت توفیق دی علامت ہے۔ آپ فرمان دیا کہ جہالت دی علامت کسی شے دا دعویٰ کرنا ہے۔ کیا فرمان دے ابتدا دے اندر جی دی ارادت درست نہیں ہوندی وہ انتہا تک محروم سلامتی رہندا ہے۔ آپ فرمان دے جڑا خود نو اللہ سونے دے نزدیک سمجھدا ہے اور حقیقت دے وچ بہت دور ہوندا ہے۔ آپ فرمان دے نے کہ اللہ سونے دے نال حضوری یقین تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ حضوریت قلب جڑا ہے اس طرح جانگزی رہندی ہے جہدے وچ غفلت دخل نہیں ہوندا اور یقین دی ایک کیفیت ہوندی ہے، کدی آوندا ہے تے کدی جاندا ہے۔ آپ فرماندے کہ اہل حضور بارگاہ الہی دے اندر رہندے نے اور اہل یقین بارگاہ دے دروازے تے۔ آپ فرماندے دانش مند تا حکم الہی دے مطابق زندگی بسر کردے نے لیکن عارف قرب الہی دے زندگی گزاردے نے۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ سونے جانن والا ہر شے تو بے خبر ہو جاندہ ہے۔ آپ فرماندے تونگری علم چا، فخر فقر دے وچا، عافیت زہد دے وچا، حساب دی قلت خاموشی وچا اور خوشی مایوسی وچ پوشیدہ ہے۔ آپ فرماندے نے کہ حضرت آدم دے اے تو قیامت تک لوگ دل دے سلسلے بحثاں کردے رہن گے لیکن دل دی حقیقت و ماہیت کدے معلوم نہیں ہو سکے گی۔ آپ فرماندے میری موت اس طرح واقعہ نہ ہوئے گی کہ بیمار پواں اور لوگ عیادت واسطے ہون، بلکہ اللہ سونا مینوں پکارے گا اور میں حاضر ہو جاواں گا۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو الحسن فرماؤندے نے کہ کورتا راہ چلدے ہوئے آپ نے لبیک کیا تے میں کلمہ پڑھن دی تلقین کیتی آپ نے فرمایا کہ تو مینوں کلمے دی تلقین کر رہا، حالانکہ میں عزت خداوندی دی قسم کھا کہنا ہے کہ میرے اور دے درمیان عزت و سوا کوئی شے حائل نہیں،
یہ کہندے ہوئے آپ دنیا تو رخصت ہو گئے، آپ دی روح جسم جو نکل گئی اور آپ فوت ہو گئے۔ حضرت ساحل دی یہ تعلیمات والی دی گفتگو کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انسان نے چاہیے ہر لمحہ حضوری خدا جو گزارے، اللہ سن دے حضوری جو گزارے، حضور قلب دی نعمت حاصل کرے۔ حضور قلب دی نعمت حاصل کرنا فرض ہے، ماں سو اللہ تو قلب نکل کے قرآن و سنت ظاہری باطنی روحانی سفر جاری رکھے تاکہ اندر نورانی ہو جائے، دل دا آئینہ صاف ہو جائے، دل اللہ سنے جلوہ دایا تے روح باطن جو پرواز دے قابل ہو جائے، روح اس خاکی عنصری وجود چے جسم جو نکل کے باطن جو پرواز کر دیں ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چے حاضری شرف حاصل کرے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چے حاضری شرف حاصل کرے گی تو پھر آپ دی مدد نہ حضوری خدا جل شان اج پہنچ کے دی مولا دی نعمت حاصل کرو جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ قرآن کریم فرمایا لا ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر لہر انسان دی ہر لہر دی حقیقت ہے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت علی سہل اصفہانی تعلیمات دا خلاصہ یہی ہے کہ سانے چاہیے کہ دی مولا دی نعمت حاصل کریے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزاریے، اور صحیح العقیدہ علماء مشائخ کو سدھا رستہ سکھی اور زیر نگرانی روحانی سفر کریے، جماع اہل سنت و جماعت نار رہیے، بدعتاں رخصاں تعویلاں تو دور رہیے، ہر لمحہ ذکر قلبی کر دیں، اللہ طرف دے رہیے، اور وہ دے ذریعے حقیقت صلوات تک پرواز کریے، کیونکہ سیر قدمی ہے تک اگے سیر نظری ہے۔ کہ اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سبحانہ ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبۃ النصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یادگار عطا فرما۔ شیطان دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرف افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفہ ساڑھے دل موجود ہیں غدار ایجنٹان دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔